الرحمن السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے 4 خواب سنے تھے۔ اب آگے یہ خواب محمد قاسم نے 2 اپریل 2016 کو دیکھا تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس خواب میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کرتے ہیں ایک فون جیسی ڈیوائس کے ذریعے سے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت پرانی تکی ہوئی اور بے چین لگتی ہے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے ہیں، قاسم، میں نے بہت لوگوں کو بلایا لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ میں اب بہت تک گیا ہوں، مجھ میں اب طاقت نہیں رہی۔ تو میں جواب دیتا ہوں، پلیز مجھے حکم دیں، میں یہاں ہوں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قاسم، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں ایک بہت اہم کام کے لیے، کیا تم میرے پاس آ سکتے ہو؟ تو میں جواب دیتا ہوں، کیوں نہیں، مجھے اپنا پاسپورٹ اور ویزا لینا ہوگا۔ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب جلدی کرو۔ میں ایک ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتا ہوں اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ اس میں 3 سے 4 مہینے لگ جائیں گے۔ یہ سن کر میں اپنے دل میں کہتا ہوں، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جلدی آنے کو کہا ہے۔ میں واپس آتا ہوں اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں کہ مجھے کم از کم 3 سے 4 مہینے لگ جائیں گے۔ یہ سن کر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہیں رکو، میں خود تمہارے پاس آتا ہوں۔ میں جواب دیتا ہوں، پلیز صبر کریں، میں خود آ جاؤں گا، آپ پہلے ہی بہت تک چکے ہیں اور آپ بزرگ ہو گئے ہیں۔ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہیں بیٹا، کام بہت اہم ہے، دیر مت کرو، میں نے اپنی امت کے لیے پہلے بھی بہت تکلیف اٹھائی ہے، اب بھی کر لوں گا۔ یہ سن کر مجھے ان پر بہت افسوس ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اسی وقت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما اور ان کا سفر آسان بنا۔ پھر میں جلدی سے ایئرپورٹ کی طرف دوڑتا ہوں تاکہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور مجھے وہاں پائیں۔ تھوڑی دیر بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں اور ان کی طرف دوڑتا ہوں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا۔ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی ہاں، بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ میں انہیں اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہوں اور اپنے گھر لے آتا ہوں۔ میرا گھر کرائے کا ہے اور اس میں ایک ہلکی روشنی ہے۔ جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں تو وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، قاسم، میں ایک بہت اہم کام کے لیے آیا ہوں، کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ دیکھو، اگر میرا اسلام کی حالت ایسی ہی رہی تو مجھے ڈر ہے کہ اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ ہر شخص اپنے کاموں میں مصروف ہے، کوئی میرے اور میرے اسلام کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام میرے لیے کرو، جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں ان سب کو بیان کرو اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ دیکھو، میں تمہیں ایک ذریعہ دیتا ہوں، اس کے ذریعے تم اپنے خواب اور میرا پیغام سب تک پہنچاؤ اور مسلمانوں کو بتاؤ کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ قاسم جیسا بھی ہے، آخر وہ میرا امتی ہے اور میں اپنی کسی بھی امتی میں فرق نہیں کرتا، اور اسلام پاکستان سے پھیلے گا۔ لوگ اس بات پر جھگڑا نہ کریں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہوں۔ قیامت کے قریب اسلام کو اللہ کی رحمت سے کہیں نہ کہیں سے پھیلنا ہے۔ چاہے اسلام کہیں سے بھی پھیلے، اچھی بات یہ ہے کہ تمام مسلمان دوبارہ متحد ہو جائیں گے اور اپنی کھوئی ہوئی شان واپس حاصل کریں گے۔ دنیا میں اسلام کو دوبارہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ سن کر میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں، چاہے یہ کام کتنا ہی مشکل ہو اور چاہے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، میں اللہ کی مدد سے ضرور آپ کا کام کروں گا۔ یہ سن کر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں
خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ مجھے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہ کرو گے۔ پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم گہری سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قاسم، اس ڈبے میں ایک نقشہ بھی ہے، اور جب تم اللہ کی مدد سے اس زمین پر سچا اسلام کا شہر بنا لو گی تو میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں انشاءاللہ اب فکر نہ کریں اور اب آرام کریں، اب یہ کام میرا ہے اور میں اللہ کی مدد سے اسے پورا کروں گا۔ اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کامیابی اور میری مدد کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں۔ پھر میں اپنے دل میں کہتا ہوں میں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کام کا تو وعدہ کر لیا ہے، لیکن اللہ میری مدد فرمائے، میں اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ جب میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ڈبے کھولتا ہوں تو اس میں ایک کمپیوٹر جیسی ڈیوائس اور ایک نقشہ ہوتا ہے۔ اس ڈیوائس کے ذریعے میں اپنے خواب اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور کچھ بڑی شخصیت کے پاس جاتا ہوں۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، تو وہ ہنس کر کہتے ہیں قاسم اپنا کام کرو اور ہمارا وقت ضائع مت کرو۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی مایوسی ہوتی ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں نہیں، میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ پھر میں نقشہ کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ نقشہ کون سا ہے، تو یہ خراسان کا نقشہ ہوتا ہے، اور خراسان سے پہلے مشرق کی طرف ایک اور زمین کا نقشہ ہوتا ہے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نقشہ بنایا ہوتا ہے جو پاکستان جیسا لگتا ہے، اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ آخری زمانے کے قریب اصل اسلام خراسان سے پہلے والی زمین سے پھیل رہا ہے تو اس میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں پہاڑوں کے راستے سے ننگے پاؤں چل کر جانا پڑے۔ پھر ایک آدمی مجھے میسیج کرتا ہے اور تفصیل سے بات کرتا ہے، لیکن وہ میری بات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا، تو میں اس سے کہتا ہوں میرے گھر آؤ، میں تمہیں نقشہ دکھاتا ہوں۔ پھر وہ میرے گھر آتا ہے اور نقشہ دیکھ کر کہتا ہے ہاں، میں نے بھی حدیث میں پڑھا ہے کہ یہ خراسان کی زمین نہیں بلکہ خراسان سے پہلے والی زمین ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اب مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر یہ مین لینڈ ہے تو سیاہ جھنڈے والی فوج پاکستان کی فوج ہے، تو میں کہتا ہوں پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور وہ منتخب طور پر دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس پر وہ آدمی کہتا ہے ہمیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پاکستان کی فوج تک پہنچانا ہے، ہمیں اسلام کے اس آخری قلعے کو بچانا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہمیں جلدی کچھ کرنی ہوگی، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کوئی میرا پیغام پڑھے وہ اسے آگے پہنچائے۔ پھر ہم ایک گروپ کی طرح کام کرتے ہیں اور ان خوابوں اور پیغام کو بہت تیزی سے پھیلاتے ہیں۔ پھر اللہ کی فضل سے یہ خواب اور پیغام پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہی بڑی شخصیت کہتے ہیں کاش قاسم ہم تمہاری بات پہلے مان لیتے۔ پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا اور اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ سب کبھی ممکن نہ ہوتا۔ یہیں پر یہ خواب اور یہ پارٹ 41 ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 42 میں ہم سنیں گے کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت پاکستان میں والا خواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔